یہ کنال جس پہ ہم سب سیخ پا ہو رہے ہیں، یہ ابھی ایکنک میں آیا تک نہیں. سی ڈی ڈبلیو پی سے ایکنک میں آتا ہے. جب سی ڈی ڈبلیو پی پہ چولستان کا ذکر آیا تھا تو سندھ حکومت نے اعتراض کیا، میٹنگ صبح کو بلائی، پوسٹ پون کر دی، رات کو بیٹھ کر انہوں نے سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو کر دیا، لیکن ایکنک میں نہیں آیا کیونکہ فائنل اتھارٹی اپروول کی ایکنک ہے، وہ آیا نہیں. اور یہ اور بات ہے کہ جی پنجاب نے اپنی بجٹ میں کچھ رقم رکھ لی یا جو کچھ بھی کیا، لیکن مجھے اعتراض ہے کہ مریم نواز کسی ان اپرووڈ اسکیم پر ادھر سائٹ پہ کیوں جاتی ہے؟ چیف منسٹر ہے، الیکٹڈ کہلاتی ہے اپنے آپ کو، آئین کے بغیر یہ ملک چلتا نہیں ہے، تو اس کو کیا حق پہنچتا تھا کہ جو پروجیکٹ اپروو نہیں ہے وہاں خود جا کے معائنہ کرنے کے کیوں پہنچی؟ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ گئی تھی. میں اس ملک میں سویلین گورنمنٹ سمجھتا ہوں، نہ اس وقت جنرل ضیاء الحق ہے نہ جنرل مشرف ہے. سویلین گورنمنٹ نے یہ غیر آئینی یا غیر اخلاقی کہہ دو، غیر قانونی کہہ دو، یہ حرکات کر رہے ہیں. شہباز شریف ان کا لیڈر ہے، ان سب کے سامنے یہ ہو رہا ہوگا. اپرووڈ پروگرام نہیں ہے تو اس پر خود نمائی کر کے کیا سندھ کو وہ بھڑکانا چاہتی ہے مریم نواز صاحبہ؟ کیا وہ صوبوں کے درمیان لڑائی کے مرتکب بن رہی ہے؟ میرا جینا مرنا پانی پر ہے. میرے سندھ کی کوٹری سے نیچے سمندر کے پانی کی وجہ سے، سمندر جو واپس آیا ہے پانی، اسے کوئی 40 لاکھ ایکڑ کلٹیبل نہیں چھوڑی. جب کھارا پانی آتا ہے زمین کے ساتھ یا زمین کے نیچے تو وہاں کوئی کاشت نہیں ہو سکتی. آپ خود جا کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کھارو چھان، کیٹی بندر اور اس کے ساتھ چلتا گیا بدین تک، چھٹا سے شروع ہوا، سجاول کراس کیا، بدین تک پہنچا. ہمارے 40 لاکھ ایکڑ جو کبھی آباد ہوتی تھی، جو کبھی ہوتی تھی آباد، وہ بغیر آباد ہو گئی. میرے سندھ کو منع کیا گیا تھا کہ جی اریگیشن سسٹم کو ایکسپینڈ نہ کرو، نہیں تو جو بھی ہمارے پاس براجز ہیں اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے دروازے لگائے جا سکتے تھے، پانی کو بڑھایا جا سکتا تھا. میرے عمر کوٹ کو تو جا کے دیکھو، ہزاروں ایکڑ پڑی ہے جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے آبادی ہو نہیں سکتی. نہ صرف عمر کوٹ کی بات کر رہا ہوں، اور علاقے جو میر پور خاص تک آ جاتا ہے مسئلہ. عمر کوٹ، یہ سارا جو ٹیل ہے سندھ کا، چھٹا سے لے کے عمر کوٹ تک جاؤ، بدین بھی چھوڑو، بدین سے بھی آگے بڑھو، کمانڈ ایریا ہے. کمانڈ ایریا ہو سکتی ہے، نالی نکالی جا سکتی ہے کہ پانی وہاں پہنچایا جائے اور ہماری زمین کاشت میں ہو. پاپولیشن الگ بڑھ رہی ہے، فوڈ سیکورٹی کا الگ سے مسئلہ ہے، اور میری جو آبادی کے لائق زمین ہے اس کے لیے پانی نہیں ہے. مجھے افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نواز لیگ نے سیکھا کیوں نہیں ہے، لوگوں کا جواب اسے بھولا کیوں ہے کہ جب کالا باغ ڈیم کے لیے لوگ نکل پڑے تھے اس کے خلاف،
تو یہی نواز شریف تھا جس نے ہاتھ اٹھانے کا اعلان کیا کہ جی میں نہیں بنا رہا ہوں کالا باغ ڈیم جب تک صوبے راضی نہ ہوں. یہ تو اور بات ہے کہ کسی جنرل نے آ کے بڑک ماری کالا باغ تو بنے گا ہی بنے گا لیکن گریٹر تھل کنال بھی بنے گا. وہ جنرل تھا, اس نے گریٹر تھل کنال بھی اپروول کے بغیر بنایا, اپنا آرڈر جاری کیا جی بناؤ, اپروول بعد میں دیکھا جائے گا. اور آج تک نواز لیگ نے پانی پر ڈاکہ ڈالا ہوا وہ گریٹر تھل کنال کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دیا کہ سندھ کے پانی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور نواز لیگ چپ رہی. آج مریم صاحبہ چپ ہے, آج شہباز شریف چپ ہے. ہم نے بات کی احسن اقبال سے, ہم نے بات کی شہباز شریف صاحب سے, انہوں نے ابھی اپروو نہیں کیا, لیکن چیف منسٹر سے جا کے فوٹو کھنچواتی ہے. تو یہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ لازمی ڈالا گیا ہے, اور ہم برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کینالز کے خلاف ہیں. یہ ہے اپنی بات کہ رینی کینال بھی اس وقت جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا, تھر کینال بھی بنا تھا, کچی کینال بھی بنا تھا. بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. لیکن ہم سندھ والے جو آباد علاقہ ہے اس کو بھی ہم پوری طرح سے کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہم تو اس سندھ کو بھی قربانی بناتے ہیں کہ جی ہاں دیکھا جائے گا جب پانی زیادہ ہوگا تو رینی بن جائے گا, کچھ اور بھی بن جائے گا. لیکن اب پانی نہیں ہے, ہم وہ بھی نہیں بنانا چاہتے. زندگی گزر رہی ہے نا, صدر زرداری صاحب کا نام آ گیا. اب صدر زرداری کے پاس اگر کوئی لے آتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کو بریفنگ دینی ہے, اپنی جگہ پہ بریفنگ دی جا سکتی ہے, کوئی بھی آ کے بریفنگ دی جا سکتی ہے. یہ ارسا ایکٹ میں ترمیم والی بات بھی دی جا سکتی ہے. لیکن صدر زرداری صاحب کو کسی پروجیکٹ کو اپروول کرنے کا اختیار نہیں ہے. پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کینال بنانے کا کوئی ریزولوشن بھی نہیں آیا قومی اسمبلی میں. اس کینال بنانے کے لیے یا ارسا ایکٹ میں ترمیم کے لیے کوئی بل بھی نہیں آیا اسمبلی میں, اور بل آتا پاس ہوتا تو زرداری صاحب کے پاس جا سکتا تھا تھرو چیف پرائم منسٹر, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو منظوری کا تو ابھی تک کوئی مرحلہ نہیں ہے, لیکن بات کو بھڑکانے کے لیے یہ مریم نواز نے کام شروع کیا ہے. وہاں جا کر کھڑے ہو کر پروجیکٹ کو اون کرنے کی کوشش جو کی ہے, جو ابھی مپروو نہیں ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے. نہ یہ جمہوریت ہے اور نہ یہ آئین پہ چلنے والی حکومت ہے. یہ غیر آئینی طور پہ کام کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں, میں اس کا کنفرم نہیں کر سکتا. ایک منٹ ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے صحیح کہ چھوڑیں اس حکومت کو. ہم کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں, کوئی وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم ان کی میجورٹی بنائے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں. سنو, میں ہنسنا ہی بتا رہا ہوں نا, خود بتا رہا ہوں, آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیوں دیا ساتھ؟ اگر نہ ملتے تو تمہاری اسمبلی نہیں چلتی. الیکشن فضول, اور پھر سے الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے. ایک کیئر ٹیکر حکومت کو 10 مہینے رہنے دیا گیا جو غیر آئینی طور پر تھی. کل کو تمہاری اسمبلی نہیں ہوئی
تو کوئی اور غالب آ جائے گا. اگر کوئی اور غالب آ گیا تو پھر آپ سے گیا یہ ملک. پھر جب نصیب ہو آپ کو. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پریشر ڈال کے یہ منصوبہ رکوائیں. ہم پریشر ڈال کے اور یہ منصوبہ رکوائیں. ابھی کیوں کہا ہے بلاول صاحب نے کہ جی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس پھر سے بلاؤ؟ یہ فورمز ہوتے ہیں جہاں تمہاری آواز سنائی دیتی ہے. وہاں احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے اس منصوبے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ مرحلہ آیا نہیں کہ وہ ہاں اور نہ کا وہ جو سیکنڈ ہے یا جو منٹ ہے، نہیں جی ہم تو بنائیں گے. پھر بھی اگر بلاول صاحب کی پارٹی ساتھ دیتی تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن ہم پریشر ڈال کے یہ منصوبے کو رد کرانا چاہتے ہیں، جیسے دوسرے پریشر ڈال رہے ہیں. گلی کوچوں میں ہے نا، کس چیز کا پریشر ہے؟ عوام کا. جو بھی جلسہ یا جلوس نکال رہا ہے، عوام کا پریشر اگر کوئی محسوس کرے گا تب ہی نا. تو پھر میں کہہ رہا ہوں آپ اور ہم نے اس جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں. ایم آر ڈی کیوں چلائی تھی؟ ووٹ کا حق، اور کچھ نہیں. ووٹ کا حق چاہیے ہمیں. کتنی لاشیں گری تھی؟ ایم آر ڈی بنی، اے آر ڈی بنی، پتہ نہیں کیا کیا. سب کچھ اس وجہ سے کہ جب یہاں غیر سیاسی حکومتیں آ کے قبضہ کر لیں تو کم از کم ہم اکٹھے مل کر کسی اور سے اپنا ملک واپس تو لیں، پھر حساب کتاب کر لیں گے. تو میں آخر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پریشر کو قائم رکھ کر اس کینالز کی بات سے ان کو دستبردار کرانے کی کوشش کریں گے.